حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اصل میں کیا ہے؟ اس کو دکان معرفت کہتے ہیں۔ یہ خانقاہ اصل میں قیام گاہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شیخ مولانا محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حافظ ضامن صاحب، یہ تین بڑے بزرگ اس خانقاہ میں رہتے تھے۔ اور اس خانقاہ کو اس زمانے میں دکان معرفت کہا جاتا تھا، یعنی لوگ اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے ان حضرات کی خدمت میں آتے تھے۔ اور بزرگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، چنانچہ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بڑا نرم تھا، بڑی آپ کی طبیعت میں سافٹنس تھی۔ جو آیا جس نے جو بات کہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دعا کر دیں۔ حافظ ضامن صاحب ذرا بڑے ہوشیارے تھے، لیکن تینوں کا مرتبہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چودھری صاحب آئے خانقاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی حاجی صاحب سے کہ حضرت وہ میرا ایک مقدمہ چل رہا ہے، زمین کا مقدمہ ہے، تو دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ کئی سال ہو گئے، تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں، اب تاریخ قریب آ گئی ہے، تو دعا فرما دیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ حضرت نے کہا ہاں بھائی دعا کریں گے۔ حجرے میں سے نکل آئے حافظ ضامن صاحب۔ حاجی صاحب نے کہا ہاں بھائی میں دعا کرتا ہوں۔ حافظ صاحب نے کہا نہیں ہم کو تمہارے ابا کے نوکر ہیں، دعا کریں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، حافظ ضامن صاحب ذرا سب مزاج تھے۔ انہوں نے کہا، اور وہ بیچارہ چپ، کہنے لگا ہم کو تمہارے نوکر ہیں کہ ہم تمہارے دعا کرتے پھریں؟ بھئی یہ ہمارے حاجی صاحب یہاں خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر ایک سہ دری تھی، یعنی برآمدہ ہوتا ہے 3 دروں والا، اس کو سہ دری کہتے ہیں۔ کوئی 12 دری کہلاتی ہے، کوئی 6 دری کہلاتی ہے، کوئی سہ دری کہلاتی ہے۔ 3 در ہوں تو سہ دری، 12 در ہوں تو 12 دری۔ جیسے آپ کبھی جائیں گے کیا نام اس کا شالامار باغ میں، تو وہاں 12 دری ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ سہ دری تمہارے پاس اللہ نے یہ پیسے دیے ہیں، تو ہمارے شیخ کو بڑی دقت ہے بیٹھنے کی، تو ایک سہ دری یہ بنوا دو یہاں پہ، ہم دعا کریں گے۔ کہنے لگا جی حضرت میں بنوا دوں گا سہ دری۔ کہنے لگا جی ہم دعا کریں گے تم مقدمہ جیت جاؤ گے۔ اور دعا کی دونوں حضرات نے۔ وہ 2-4 دن کے بعد تاریخ تھی، وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ اور وہ بڑے خوش چودھری صاحب۔ وہ اگلے تیسرے دن آئے، آ کے کہنے لگے کہ وہ حضرت وہ بڑا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا الحمدللہ، اور ایسا ہے کہ ابھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، تو پوری سہ دری تو نہیں بنوا سکتا، آدھی بنوا دوں۔ کہنے لگا آدھی بنوا دوں؟ حضرت حافظ ضامن صاحب نے کہا میں نے تو خود ویسے ہی کہہ دیا تھا تم سے جاؤ بھاگو، بنواؤ بنواؤ نہ بنواؤ نہ بنواؤ، ہم تمہارے اس پہ تھوڑی بیٹھے۔ جیسے آج کل بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ کہ مولویوں کو اتنے وظیفہ، ارے ہم تمہارے ان وظیفوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ مولوی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی۔ چنانچہ ہوا کیا، وہ چلا گیا۔ 2 دن کے بعد جب وہاں سے نقل لینے گیا عدالت سے کہ بھئی فیصلے کی نقل مل جائے، تو وہاں سے اس میں نقل میں لکھا ہوا تھا آدھی زمین اس کو دے دو آدھی اس کو دے دو۔ بھاگا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت تو فیصلہ تو ہوا تھا یہ کہ ساری مجھے دی جائے گی، تو وہ تو اس نے جج نے جو فیصلہ لکھا بعد میں جو نقل لائے اس میں تو آدھی ہے۔ فرمایا ہم نے تو تمہیں پوری دلا دی تھی، تم نے ہی آدھی کروائی، فیضری بنا۔ یہ ہے وہ خانقاہ۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں پڑھاتے تھے، مدرسے میں تنخواہ تھی 25 روپے۔ حضرت نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے، ان کو لکھا کہ حضرت دل چاہتا ہے کہ جو میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس کی تنخواہ نہ ہی دوں، مدرسے تنخواہ چھوڑ دوں، فی سبیل اللہ پڑھاؤں۔ تو شیخ نے ہجرت کر کے جا چکے تھے، چونکہ 1857 کی جنگ وہ لمبا قصہ ہے، اب اگر ادھر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے پہلے
کانٹا باندھ دیا کہ دیکھو 3:30 سے اوپر مت جائیے، قصہ ختم، آدھے گھنٹے کی اجازت ہے. تو لہٰذا مجھے ذرا رک کے چلنا پڑے گا، ورنہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی معلوم ہوتا ہے تقویٰ کا اور توکل کا وہ مقام نہیں آیا جو مقام آنا چاہیے، لہٰذا ابھی نوکری مت چھوڑنا، تنخواہ لیتے رہو، لیکن اگر کبھی تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو پھر میری خانقاہ میں جا کے بیٹھ جانا. کانپور میں رہتے تھے، کانپور میں نہیں، تھانہ بھون چلے جانا. وہ خانقاہ خالی پڑی تھی کیونکہ حافظ دامن صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور مولانا محمد محدث تھانوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور حضرت حاجی صاحب ہجرت کر گئے تھے. خانقاہ خالی ویرا، وہاں جا کے بیٹھنا، اس کو آباد کرنا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بس میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اب میری مدرسے والوں سے لڑائی ہونے والی، کیونکہ شیخ نے کہہ دیا نا کہ چھوٹ جائے گا، تو چھوٹے گا تو جب لڑائی ہو. چنانچہ کچھ دن کے بعد ایسے ہی ہوا، استعفیٰ دے دیا مدرسے. جب میں مدرسے سے استعفیٰ دے دیا تو تھانہ بھون آ گئے. اپنی اہلیہ، حضرت بھی حضرت کے والدین بڑے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، لیکن حضرت نے اپنے والد کی وراثت میں سے پیسے نہیں لیے تھے. وہ کہتے تھے چونکہ زمیندار آدمی ہے، پتہ نہیں کسی کی زمین دبائی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، میں نہیں لیتا، نہیں لیے تھے. اور جو حضرت کی اہلیہ تھیں وہ بھی خاندانی رئیسہ تھیں. حضرت نے ان سے کہا دیکھو بھائی، میں تو اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اب یہاں بیٹھوں گا خانقاہ میں، اور یہاں کوئی تنخواہ کوئی نہیں، فی سبیل اللہ. اب اگر تم مشقت، اب ظاہر بات ہے جب یہاں بیٹھوں گا، روٹی مل گئی کھا لی، نہیں ملی نہ کھائی. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرات صحابہ کی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5372 روایتیں منقول ہیں. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تم سے اتنی روایتیں کیسے منقول ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا کام ہی کچھ نہیں تھا، میں تو صفے پہ پڑھا رہتا تھا، کھانا مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو خیر، میرا تو کام یہ تھا کہ ماذا قال رسول اللہ، ماذا فعل رسول اللہ، بس یہ دیکھوں کہ حضور نے کیا کہا ہے. حتیٰ کہ میری حالت یہ ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ بھوک کے مارے میں زمین پہ گر جاتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور اس زمانے میں جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا لوگ ٹانگ سے اس کو ایسے رگڑتے تھے، میری گردن پہ یوں پیر رگڑ کے جاتے تھے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری حالت یہ تھی بہت، تو ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے تو مانگتے ہوئے شرم آئی کہ بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے کہا میں ذرا ابو بکر اور عمر میں سے کوئی آئے تو اس سے پوچھوں کچھ. تو ادھر سے عمر آئے تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پوچھی کہ یہ آدھی پڑھ کے رک گیا کہ بھئی آگے کیا ہے. مطلب آیت پوچھنا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ میرا چہرہ دیکھیں، اس کے اوپر بھوک کے آثار دیکھیں، مجھے کوئی کھانا کھلا دے. انہوں نے وہ آیت پوری پڑھی اور چلے گئے، التفات ہی نہیں. پھر ابو بکر آئے، میں نے کہا بھائی یہ تو کام خراب ہے، اب آیت نہیں، اب تو ذرا مطلب پوچھو. تھوڑی دیر تو کھڑے ہوں گے نا. تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، انہوں نے وہ جواب دیا، وہ بھی چلے. میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ مجھے تو بھوک لگ رہی تھی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور آ کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ. کمرے میں گئے، ایک پیالہ لائے، اس میں دودھ تھا. فرمایا دودھ کا پیالہ میں نے دیکھا تو میری آنکھوں میں کچھ تر و تازگی آئی. میں نے کہا لو بھائی دودھ پینے کو ملے گا. آپ نے پوچھا صفے پہ کوئی اور بھی ہے؟ میں ڈر گیا. اس بات ہے کہ صفے پہ تو ایک ایک وقت میں 20 25 50 بندے ہوتے. میں نے کہا جی ہیں تو بلا لا. اب میں نے سوچا ایک پیالہ دودھ، وہ سارے ہی بھوکے میری طرح، وہ آئیں گے، کس کے پیٹ میں جائے گا کس کے پیٹ میں نہیں جائے گا، مجھے کیا ملے گا. لیکن حکم تھا، میں چلا گیا. میں بلا لایا. جب سب آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیا. میں خوش ہوا کہ مجھے پیالہ مل رہا ہے، میں پیوں گا. پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ یہاں دائیں طرف سے شروع کرو. کہتے میں تو ڈر گیا. حضرت مولانا ادریس صاحب نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ کی حرص کا علاج کیا جا رہا ہے. فرمایا پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے کر حرص کا علاج کیا جا رہا ہے کہ لو پلاؤ اس کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کو پلا رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں چکھ کے، دودھ ہے، پی تو نہیں گیا سارا.
ایک کو دوسرے کو تیسرے کو جتنے تھے سب کو پلایا، آخر میں پیالے میں دودھ اتنا ہی بچا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تو 2 ہی بندے رہ گئے، ایک تو ایک میں۔ اچھا اب اس سے بنتا تیری باری ہے، تو پی۔ فرماتے میں نے پیا اور خوب پیا سیر ہو کر، اور دودھ وہیں کا وہیں۔ آپ نے پھر کہا اور پیو، میں نے اور پیا، میری کونچے باہر آ گئی۔ آپ نے کہا اور پیو، اتنا پیا کہ مجھے لگا یہاں آ گیا حلق میں۔ میں نے کہا بس یار، پھر آپ نے پی کے ختم کر دیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب نے کہا یہ ابو ہریرہ کے حرص کا علاج کیا۔ مولوی کو تمنا نہیں ہوتی مجھے کہیں سے 25,000 ملے، 50,000 ملے، ہمیں لاکھ کی بھی کوئی آفر کرے تو جوتا مارو۔ کیوں؟ ہمیں تو آفر اللہ میاں نے کی ہے، ان اجری الا علی اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خانقاہ میں آئے اور اپنی بیگم کو کہا اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے یہاں، وہاں رہو، جب میرے حالات اچھے ہوں گے بلا لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اچھے دن آپ کے ساتھ گزاریں یہ بھی گزاریں۔ میرے چچا مرحوم تھے مولانا محمد احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب حضرت تھانوی کا انتقال ہوا تو بڑی پیرانی صاحب ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے پاس تعزیت کو گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کے تو سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اشرف السوانے میں بھی لکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو کتاب میں نہ ہو۔ اس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا پھر حضرت تھانوی نے جو وہاں سے تنخواہ ملی تھی وہ 15 روپے تھی، یعنی چونکہ پورا مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، 25 روپے پورے نہیں ملے، 15 روپے اس کے جو خریدے اور وہ ایک کوٹری میں ڈلوا دیے، اور یوں کہا کہ بس ایک جو کی روٹی تم کھاؤ گی اور ایک جو کی روٹی میں کھاؤں گا، یہی ہمارے روز، بس یہی ہمارا کھانا۔ فرمایا تو 5 سال ایسے گزرے جس میں حضرت نے بیان القرآن لکھی۔